اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ جداگانہ انداز اور دل نشین لب و لہجے کے شاعر تہذیب حافظ سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ السلام علیکم آفی بھائی۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیے۔ بہت بہت شکریہ آفی بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ محترم آپ کا شکریہ، چلو اسی بہانے دیکھ تو لیا آپ کو۔ بہت محبت آپ کی، مجھے تو آپ کا گھر دیکھ کے بڑا مزہ آیا۔ مجھے ہاں، یہ میرے دوست ہی ہیں، علی بھائی ان کا ہے، میں ویسے رہ رہا ہوں۔ اور تو شاعروں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرانس کے شاعروں کو پھانسیاں معاف ہو گئی تھیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شاعر تھے۔ تو مجھے تو یہ بس ایسے ہی ہے، رہنے کی جگہ چاہیے اور کیا۔ لیکن آپ نے دیکھنا کلیکشن کیسی کمال، مجھے تو یہ ریڈیو دیکھ کے اتنا میرا دل خوش ہوا ہے۔ ایسی ایسی کلیکشن، یہ اتنے اچھے اچھے آپ نے ادھر، یہ بابا جی جو ہیں آپ نے یہ پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، واہ۔ اصل میں نا مجھے نا شروع سے اب تو چلو کچھ کہیں سے آ جاتا، جب کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ بھی مطلب ایک مشاعرے سے مطلب 500-600 مشاعرے ہم نے فری پڑھے، اس پہ میں ہمیشہ بات بھی کرتا ہوں۔ تو کہیں سے اگر 1000 روپے بھی ملتا تھا نا، وہ 1000 روپے لے کے میں اس مارکیٹ میں چلا جاتا تھا کہ مجھے پرانی چیزیں لگا ہوا ہے، پرانی چیزوں سے جو جتنی ونٹیج ہے وہ اتنی ہیں، میں تو اس وجہ سے میں لاتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ یہاں کتابیں بھی بڑی بہت بہت اچھی، آپ نے نایاب کلیکشن اکٹھی کی ہوئی ہے۔ مجھے کتابوں کا یہ سلسلہ ہے کہ ایک تو جو مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں لیتا رہتا ہوں، دوسرا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں رنگ دار کتابیں پڑھی ہیں اس سائڈ پہ، تو یہ نا آج ایک لٹریری میگزین ہے، تو وہ یہ چھاپتے ہیں، انہوں نے دنیا جہان کے جتنا لٹریچر تھا وہ سارا ترجمہ کر دیا اردو میں، تو مجھے سب سے زیادہ وہ سلسلہ بہت پسند آتا ہے۔ لٹریری میگزین ہے بیسیکلی، تو وہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک چھاپتے ہیں، تو وہ لیتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے ان نے یہ اس کا تھیم ہی ایسا رنگ والا رکھا ہوا ہے۔ کہاں سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کہاں اردو شاعری، یہ کمبینیشن کو سمجھ نہیں آیا مجھے۔ موسم میں ایسا تھا کہ سٹارٹ میں نا میں نے ابو سے کہا مجھے سادہ ایف اے کر لینے دیں، اس کے بعد بی اے کر کے ایم اے اردو کر کے تو میں شاعری کی طرف جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے انجینئر بننا، جیسے ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ اس کا، اصل میں تو ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیسے ایزی رہے گا، کیسے خوش رہے گا، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو سب اوکے ہو گیا، تو بس ان کی وجہ سے میں نے انجینئرنگ کی تھی۔ لیکن میں واپس دوبارہ ایم اے اردو کیا، پھر ایم فل اردو کیا، تو اور شاعری کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ میں کچھ بھی ہوتا تو شاعر تو میں تھا ہی تھا، پہلے تو میں شاعر ہوں، باقی سارا کچھ۔ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کون سا وہ میں بہت بڑا سافٹ ویئر انجینئر، مجھے تو خود نہیں پتا۔ میں نے پچھلے دنوں میں کہا ہے، مجھے لگتا تھا کہ جب ہم شروع میں کمپیوٹر دیکھتے تھے نا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کمپیوٹر میں تصویر جو ہے نا فلاپی کے اندر کاٹ کے بند کر کے اس ایسے اندر آتی ہے۔ کیا آپ کو امید تھی کہ آپ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر بن جائیں گے اور اتنا نام کمائیں گے پوری دنیا میں؟ محسن بھائی کبھی بھی امید نہیں تھی، کیونکہ شاعری میں پہلے کوئی ایسی مثال تھی نہیں، مطلب جتنی آپ شاعری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی شاعر تھے وہ ان کی زندگی میں ان کا زمانہ نہیں آیا، تو میں خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں میرا زمانہ آ گیا۔ مجھے امید کبھی بھی نہیں تھی اور کبھی میں نے یہ سب چاہا بھی نہیں تھا، لیکن اگر قدرت نے نوازا ہے اس پہ میں خوش بھی ہوں اور اداس بھی، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی اور میں نے چاہا بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہ کمپلیمنٹس نہیں ملتے کہ آپ نے پاکستان میں مشاعرہ کلچر دوبارہ زندہ کر دیا؟ جی یہ موسم میں ملتے رہتے ہیں مجھے یہ کمپلیمنٹ، اور خود شاعر بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ شاعر جو مجھ سے ناراض بھی ہوں کسی وجہ سے۔ معاصرانہ چشمک تو آپ کو پتہ رہتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، آپ ایک فیلڈ میں ایک ساتھ اگر ہیں تو کچھ نہ کچھ، لیکن وہ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے لے کے آیا کیونکہ لوگ شاعری سے دور ہو چکے تھے، وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے، ان کو ان کے مقصد کی چیز نہیں ملتی تھی۔ انہیں 9th 10th تک شاعری پڑھی جو ہم تشریح وغیرہ کرتے رہے، تو بس یہی تھا۔ میں اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ لوگ آ جائیں،
اب لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ شاید لوگ ہمارے پیچھے آ جائیں، لیکن جب جینوئن چیز مل رہی ہے تو وہ نقلی کیوں لیں گے؟ اس کا ایک اور بھی تو مطلب ہے نا کہ اس سوسائٹی میں، معاشرے میں طلب موجود تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی، آپ نے وہ پوری کی۔ ایگزیکٹلی، ہاں آپ بالکل صحیح کیا، بجا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کی بات کو بالا کروں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ لوگوں کو نا، اچھا دیکھیں، شعر شاعری کے بہت سارے قبیلے ہیں، تو کچھ ہیں جو رومانٹسزم کا ایک خاص سلسلہ ہے، کچھ مزاحمتی شاعری کا ایک خاص سلسلہ ہے، تو ہم نے اپنے قبیلے میں، مطلب میر کے سلسلے سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کی شاعری کو زیادہ فالو کرتا ہوں، وہ ایک خاص طرح کا سلسلہ ہے، میں اس سلسلے سے ہوں۔ تو ہمارے لیے شعر کا مقصد، مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید انقلاب لے کے آؤں گا، لوگ قرآن کی نہیں سنتے تو ایک شاعر کی کیا سنیں گے؟ تو ہم نے صرف چیزیں نارملائز کرنی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی شعر کہا، اس سے کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آ رہا، اس میں نے کوئی فلسفہ ڈسکس نہیں کیا، اس میں نے فلکیات ڈسکس نہیں کی، لیکن اگر ایک مزدور سارا دن کام کر کے تھک ہار کے واپس آیا، اس نے ٹک ٹاک پہ کہیں سے، کتاب سے کہیں سے شعر پڑھا، وہ اپنے کسی ناسٹلجک معاملے میں کھو گیا، اس کو 5 منٹ کا سکون ملا، میرے نزدیک شعر کا مقصد یہ ہے۔ اس کا تعلق صرف شاعری کے ساتھ ہی تھا یا انداز بیان کے ساتھ بھی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک خاص طرح کی رائے رکھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں شاعر تو دنیا میں بہت ہے، لیکن اس کا لہجہ بہت عمدہ۔ وہ جو لہجہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میری مٹی کی دین ہے۔ میں چونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہوں تو ہم اردو ایسے ہی بولتے ہیں وسیع۔ ہاں، تو میرے سے اگر کوئی بھی ہوگا میرے علاقے کا، ساؤتھ پنجاب سے کوئی بھی ہوگا، وہ جب اردو بولے گا ایسے بولے گا، تو شاید اس وجہ سے بھی رنگ لگ گئے۔ جب آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کو آگے ذریعہ معاش نہ بنایا جی، اور آپ شاعری کی طرف آ گئے، والد صاحب کے ریئیکشن کیا؟ جی، ان کا سٹارٹ میں نہیں صحیح تھا، مطلب وہ منع نہیں کرتے تھے، ان کو خود شاعری کا شوق ہے، بلکہ انہوں نے مجھے کلاسک شاعروں کے ایسے ایسے شعر سنائے ہوئے ہیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے شاعری کو لے کے، تو وہ مجھے کبھی اس طرح سے ڈائریکٹ تو نہیں کہتے تھے، لیکن اندر اندر سے اداس ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں شاعر کی کیا عزت ہوتی ہے، شاعر کیسے وقت گزارتا ہے، شاعر کیسے رہتا ہے، اس وجہ سے تھوڑے اداس ہوتے تھے۔ تو اماں تو اوکے تھیں، مطلب ایک شمع ڈائجسٹ تھا، وہ چھپتا تھا، اس میں نے غزل بھیجی، میرے دوست تھے کاشف غائر صاحب، ان نے وہ چھاپی، تو پہلی دفعہ میں نے اماں کو غزل دکھائی، کتاب، مطلب پہلی شکل تھی نا، تو وہ ڈائجسٹ میں دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ جس کی توجہ چاہیے تھی وہ ملا یا نہیں ملا؟ محسن بھائی، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ہم بیسیکلی آرٹسٹ کوئی بھی ہوتا ہے نا، شاعر ہوتا ہے، اس کو نا تب تک سب کچھ وہ کرتا رہے گا جب تک اس کو توجہ نہیں ملتی، جب توجہ مل جاتی ہے نا، وہ سائڈ پہ ہوتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے کسی کے دل میں گھر کرنا ہے نا، اس کے اوپر پورا کھل نہیں جانا ہوتا، اس کو اسی وقفے سے رکھو جو وقفے وہ چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویگن کے پیچھے کتے بھاگتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، جب وہ رک جاتی ہے 2 منٹ اس کا چکر لگا کے واپس آتے ہیں۔ تو سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نا جو دسترس ہے نا کسی کو آپ نے دے دی، تو اس طرح کا وصال تو چاہا نہ تھا کبھی، جمال صاحب کا شعر ہے، اس طرح کا وصال تو چاہا نہ تھا کبھی، دل سے تیری جدائی کا ڈر بھی نکل گیا۔ کوئی کسی سے اتنی محبت سے ملے کہ اگلے کے اندر سے وہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ یہ کبھی مجھے چھوڑ بھی سکتا، تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ دسترس کا ہے۔ اس عزم بزاز کا شعر ہے، اس جان تکلم کو تو مجھ سے تو ملواتے، تسخیر نہ کر پاتا، حیران تو کر جاتا۔ زمانہ طالب علمی کا کوئی واقعہ جو آج بھی یاد ہو، کوئی شرارت؟ بہت سارے واقعات ہیں بچپن کو لے کے۔ میں جس کالج میں پڑھا یا اسکول میں، ہمارا گاؤں ہے ریترا نا، توسا شریف آپ نے دیکھے ہو، تو میں نے پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ بتایا کہ ایک تو نا ہمارا ایک دوست تھا، جس دن بورڈ کے پیپر تھے 8th کے، جس دن ڈیٹ شیٹ آئی تھی نا، وہ اس دن اسکول نہیں آ سکا۔ تو اب یہ تصور ہی نہیں تھا ایک بندے کے ذہن میں کہ ڈیٹ شیٹ بھی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کون سا پیپر۔ وہ روز ہر چیز کی تیاری کر کے آتا تھا، اور پھر ادھر آگے سوچتا رہتا تھا، یار تم سب کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے آج اسلامیہ کا۔ تو ایک وہ، اور ایک میرا کزن ہے شفقت، اس کا نام ہے
شفقت میرے ماموں کا بیٹا. اچھا اب اس کو بھی اردو وغیرہ کا زیادہ پتہ نہیں تھا, تو جملے جیسے محاورے استاد کہتے ہیں کہ جملہ بناؤ, تو استاد نے کہا شفقت سے کہ ہو بہو کا جملہ بناؤ. اب اس کو نہ اردو پتہ ہے نہ اس لفظ کا پتہ, لیکن لفظ جیسے ساؤنڈ آ رہی ہے, جیسے صوت آ رہی ہے, ہو بہو, اس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ڈراؤنا لفظ ہے, تو اس نے کہا کہ اسلم شیر کو دیکھ کے ہو بہو ہو گیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. پچھلے دنوں میں بتایا, میرا ایک دوست تھا محسن, ہم رہتے تھے یہاں نصیر آباد میں, وہ ایک کالج کو ہیڈ کر رہا تھا, تو چھوٹا سا کالج تھا ظاہر ہے بچوں کا, تو وہ بی اے کے پیپر دے رہا تھا, حالانکہ پرنسپل تھا. تو میں نے محسن سے پوچھا کہ محسن پیپر کیسا ہوا؟ کہتے ہیں آج کا اچھا نہیں ہوا کیونکہ میں اسلامیات کی تیاری کر گیا, تو آگے سے پیپر پاک اسٹڈی کا تھا. تو میں نے کہا چلو اسلامیات کا اچھا ہو جائے گا. کہتا نہیں وہ تو ہو گیا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ شاعر بننے کے لیے دل پر چوٹ لگنا ضروری ہوتا ہے؟ دل پہ چوٹ لگنا ضروری نہیں ہے, لیکن چونکہ اگر آدمی شاعر ہوگا تو وہ چوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ سوال جو ہے نا اس طرح کا روپ دھار گیا کہ ایک شاعر ہونے کے لیے آپ کو چوٹ لگنا ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر بہت زیادہ محسوس کرتا ہے کسی بھی چیز کو, حساس, بہت زیادہ. پیغمبر ہوتا ہے حساسیت کا شاعر. اس کے ہاں نا کوئی جذبہ جو ہے نا, کوئی ایموشن بہت نارمل نہیں ہے, اس کے اندر ہر جذبے میں شدت ہے. نفرت کرے گا تو اس جیسی کوئی نفرت نہیں کر سکتا, محبت کرے گا تو اس جیسی کوئی محبت نہیں کر سکتا. تہذیب حافی اصل نام ہے یا کلمی؟ نہیں, یہ میرا پین نیم ہے تہذیب حافی. میرا اصل نام تہذیب الحسن ہے, تہذیب الحسن کیسرانی. میں بلوچ ہوں بیسیکلی, تو تہذیب حافی میرا پین نیم ہے. یہ میرے دوست تھے ایک رفاقت رازی, بہت عمدہ شاعر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم اپنا تخلص حافی رکھ لو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حافی ہوتا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو. کون سا شعر یا غزل جو وجہ شہرت بنا؟ ایک غزل تھی, تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے تھیں کہ گلا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. تو یہ میرے خیال سے پہلی غزل تھی جو اس طرح سے لوگوں نے سننا شروع کی. اور اس کے بعد ایک دو شعر کہتے ہیں, مجھے یاد ہے آج بھی. القدر میں رہتا تھا, اپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, وہاں بیٹھ سوچ رہا تھا, تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے, محبت بڑا جانتے ہو, تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو یہ شعر میں نے دانستہ لکھا تھا کہ لوگوں کو اچھا لگے گا. یہ دو شعر میرے خیال سے دو غزلیں تھیں جو لوگوں کو اچھی لگی. جہاں آپ کے چاہنے والے بے پناہ ہے وہاں آپ کی شاعری پر تنقید بھی ہوتی ہے, اس تنقید کو کیسے لیتے ہیں؟ میں اس کو دل پہ نہیں لیتا کسی تنقید کو. میں نے ایک جگہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا ان سے بھی آپ کی شہرت کا کام لے رہا ہے. واہ واہ, بالکل ٹھیک بات. کیونکہ وہ خدا کا فیصلہ ہے, اس نے کس کو شہرت دینی ہے کس کو نہیں دینی. جب اس نے کسی کا سوچا کہ میں اس کو شہرت دوں, تو آپ کون ہیں؟ مطلب کیا خوبصورت. اگر آپ اس خدا کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تو پھر وہ آپ سے بھی آپ کے اگینسٹ کام لینا شروع کر دے گا. آپ جس سے جلتے ہیں وہ اور مشہور ہوتا جائے. تو جو بھی اعتراض کرتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر کوئی بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ جس کو میں آن کرتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, وہ کوئی رائے دیتا ہے تو وہ میرے لیے بہت اہم ہے. اگر وہ شعر پہ تنقید بھی کرتا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ قابل ہے. لیکن ایسے کوئی کچھ بھی کہہ دے تو میں چائے پی لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو بہت دیر لگے گی شاعری. بعض ناقدین آپ کو اور آپ کے دیگر ہم اثر شاعروں کو سوشل میڈیا کا شاعر کہتے ہیں, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا شاعر تو میں خود کو کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے دیکھیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جو شاعر پاپولر ہو جاتا ہے, جو مشہور ہو جاتا ہے, اس کو ناقدین لفٹ نہیں کرواتے. جو کریٹکس ہیں ان پہ کام نہیں کرتے. احمد فراز پہ کام نہیں ہوا, ناصر کاظمی پہ کتنا کام ہوا, میر پہ. تو یہ ہوتا ہے. میں ہوں, اچھا کئی دفعہ لوگ جوڑ بھی دیتے ہیں نا میرے ساتھ کسی کو بھی, یا اس کے ساتھ مجھے جوڑ, ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے کی الگ شاعری ہے, ایک بندے کی الگ شخصیت ہے, وہ سارا کچھ. تو
بس ان کو پرابلم یہی رہتا ہے نا کہ جو شاعر ہے نا ان کو ابھی کچھ مانتے بھی ہیں کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی شاعری کی طرف آ رہا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری شاعری اچھی نہیں ہے تو آپ کی شاعری میں تب پہنچے گا نا جب تک وہ ہماری شاعری سنے گا. تو ہم تو لوگوں کو لا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ہیں یا کچھ بھی کہیں, ظاہر ہے لوگ تو محبت کرتے ہیں اسے. یہ تو آج کل کا میڈیم ہے سوشل میڈیا. جی جی. اور ایک چیز مقبول ہو رہی ہے, ہٹ ہو رہی ہے, وہ کسی بھی میڈیم کے ذریعے جائے, اس میں حرج کیا ہے؟ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ ٹک ٹاک ہے, اس پہ ہزاروں لوگ اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کر لو یار, ایک بندہ چل رہا ہے اس کو 20 ملین لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں, آپ کو کیا جاتا ہے. تو ایک پلیٹ فارم ہے, لوگوں کو کسی طریقے سے توجہ ملتی ہے, رزق ملتا ہے, کسی طریقے سے وہ کام ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے. آپ کا اپنا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ میرے بہت سارے شاعر ہیں. میر ہے اور غالب ہے, سودا ہے, داغ ہے, مصطفی ہے, اور پورا ایک سلسلہ ہے. احمد مشتاق صاحب ہیں, جمال احسانی ہے, صغیر ملال ہے, رئیس فروغ ہے, اور پتہ نہیں ایک پوری لسٹ ہے. آپ کا اپنا پسندیدہ شعر؟ ایسے تو جیسے ایک شاعر کا میں نہیں بتا سکتا کہ میرا فیوریٹ ایک شاعر کون ہے, تو اس طرح سے میں ایک شعر کا تو نہیں بتا سکتا. ظاہر ہے اتنے شاعر اور اتنے شعر ہیں, لیکن ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ, سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ, کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. کوئی ایسا شاعر جسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. میں تو ہمیشہ دل کھول کے نا, شاید شعری ہسٹری میں ایک میں آدمی ہوں گا جس کو کس سے ڈر نہیں لگتا. جو ہمارے پہلے ایک خاص طرح کی لابی رہی, شاعر جاتے تھے باہر تو وہ شاعروں کا نام دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یار یہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے. میرا ایسا مسئلہ نہیں. کوئی ایسا شعر جو اکثر گنگناتے ہوں؟ کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے, کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا. تو یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں. آپ کی شاعری میں فطری رنگ بہت زیادہ نمایاں ہیں, جیسے پیڑ, جنگل, پرندے, اس کی کیا وجہ ہے؟ موصل میں کوئی بھی شاعر ہوتا ہے وہ جب شاعری شروع کرتا ہے, ظاہر ہے یہ میٹافرز ہیں اردو شاعری کے اہم, تو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کے مطابق کون سے استعارے آپ کی زندگی میں جڑے ہوئے ہیں, یا ان کے ساتھ آپ اگر شعر بناتے ہیں تو کتنے معنی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو مجھے شروع سے اس لیے بھی پسند ہے کہ دریاؤں میں پلا بڑا ہوں, درختوں میں پلا بڑا ہوں. دریائے سندھ کے کنارے عمر گزری ہے, آدھی عمر توسا میں گزری ہے, وہ بھی دریائے سندھ کے کنارے, آدھی سندھ میں گزری, وہ بھی دریائے سندھ کے کنارے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فطری علامتیں ہی میرے اندر فطری ہیں. مطلب میں نے زیادہ کوشش نہیں کی, دانستہ نہیں تھا کچھ بھی. اردو زبان آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اردو کی بقا کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اردو ختم نہیں ہوگی. اس طرح سے زبان ہے, ظاہر ہے جس طرح سے اپنی کوئی شکل اختیار کرتی ہیں, ان کو معدوم ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اردو کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بہت ساری زبانوں کے لفظ ابزار کر رہی ہے. انگلش کے لفظ اردو میں داخل ہو گئے, تو اردو کو کوئی ٹینشن نہیں. کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے؟ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے, کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا ہوں, سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے, تمہاری آواز کٹ رہی ہے. اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے, پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. آپ کے فینز میں خواتین زیادہ ہیں یا مرد؟ مشہد موصل میں عام لوگوں کو لگتا ہے کہ خواتین زیادہ ہیں, لیکن ہیں خواتین بھی ہیں, لیکن دعا کریں اللہ کرے خواتین زیادہ ہوں, بڑھیں میرے فین. لیکن لڑکے زیادہ پسند کرتے ہیں.
کبھی کوئی ایسی کریزی فین ملی ہو جس نے کوئی بہت ہی انوکھی فرمائش یا بڑی عجیب حرکت کر دی ہو؟ مجھے نا شاعری نے نوازا ہے، مطلب ایسی کوئی فین تو نہیں، لیکن مجھے جو بھی ملا ہے نا، میری زندگی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب شاعری کی وجہ سے۔ وہ تاریک گوشے دل کے، وہ تاریک خانے جہاں میں خود بھی لائٹ نہیں مار سکتا، اتنے تاریک ہیں، کوئی آتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا، اور میرے پیچھے ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہوں، اور میری پریورٹی بھی یہی تھی، مجھے لوگ چاہیے تھے اچھے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تو وہ میرے پاس ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے نا، جس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ پیچھے کھڑا ہے، تو اس سے بڑا اعتماد کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے میرے پاس بہت لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ جس کی فرمائش کی جاتی ہے یا سب سے زیادہ جو آپ سناتے ہیں نا، وہ ہمیں سنائیں نا۔ ایک تازہ غزل سناتا ہوں۔ گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ واہ واہ۔ میں آ رہا ہوں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے۔ میں آ رہا ہوں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے۔ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تجھے دعا نہیں لگتی تو شاعری لگ جائے۔ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تجھے دعا نہیں لگتی تو شاعری لگ جائے۔ اور ایک شعر تھا، میں پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں ہوں کہ اتنے وقت میں تو کوئی آئی جی لگ جائے۔ پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں مشاعروں میں شرکت کی؟ خلیج تو گاز تو زیادہ جاتے رہتے ہیں، قطر، دبئی وغیرہ، ادھر ادھر، نیپال بھی گیا، ساؤتھ افریقہ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، اور وہاں سے تھوڑا سا ایک یادداشت ہے امریکہ کی، جو وہ میرے تک ہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہاں سے نا فراز صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور تھی میرے لیے، شاعروں میں نا مجھے فراز صاحب بہت زیادہ پسند لگتے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی شاعری، ان کا رہنا سہنا۔ تو مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ وہ وہاں سے ڈپورٹ ہوئے تھے امریکہ سے، اچھا، ایک خاص میرے خیال سے کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا۔ تو میں بھی امریکہ سے واپس آیا تھا، ڈپورٹ ہوا تھا میں، تو وہ ایک یادداشت ہے میری، اور اس پہ میں نے ایک نظم بھی کہی تھی۔ سب سے زیادہ پذیرائی کہاں ملتی؟ تو بیسیکلی یہ ایک تالی کا شعر تھا کہ اگر میں سب کچھ لکھ دیتا تو باقی آنے والے کیا لکھتے، تو یہ ایک خاص طرح کی تالی ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا، آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا، جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی کچھ لکھیں، سارا کچھ میں لکھ جاؤں گا تو وہ کیا کریں گے۔ تالی کا شعر ہے، یہ ذرا پورا سنا دیں۔ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا، آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا، بس کانوں پر ہاتھ رکھے تھے تھوڑی دیر، اور پھر اس آواز نے پیچھا چھوڑ دیا، تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا، لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں، فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا۔ کیا شاعروں اور لکھنے والوں کے درمیان بھی کوئی سرد جنگ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، انفیکٹ جو ہے نا معاصرانہ چشمک جس کو میں کہہ رہا تھا، وہ تو میر سے بڑا شاعر کون ہوگا اردو شاعری میں، شاید جس کو خدائے سخن کہتے ہیں کہ شاعری کا خدا ہے ایک بندہ، اس کو مطلب جو عزت ملی، جو میر صاحب کو، ان کو جو عزت ملی وہ کس کو ملے گی؟ وہ خود ولی زکنی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے رہے، ان کے خلاف رہے، تو اب اس سے ہم نہ میر سے بڑے ہیں، تو میر کے اندر جب معاصرانہ چشمک تھی تو ہم ہیں۔ میرا ایک دوست ہے مجدم، اس کا ایک شعر ہے کہ مجھ کو شامل کرو چراغوں میں، مجھ کو شامل کرو چراغوں میں بھی ایک آدمی سے جلتا ہوں۔ واہ واہ۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے شاعر کی پہنچ اور شعر کے سفر کو زیادہ آسان کر دیا؟ ایگزیکٹلی، بہت زیادہ آسان کیا ہے، یہی تو کام ہے۔ اگر جیسے سوشل میڈیا بہت آگے چلا گیا تھا نا، ایک کلک پہ دنیا پڑی ہے اور آپ سنتے نہیں ہیں 1 سیکنڈ سے زیادہ، ٹک ٹاک آ گیا تھا، مطلب ایک سنگر ہے نا اس کے پیچھے میوزک آ جاتا ہے، ایک رقص کرنے والا اس کے پیچھے ڈانس وانس، لوگوں کو اس چیز میں سب انٹرسٹ رہتا ہے، ایک شعر کون سنے؟ یہی تو مدعا تھا سارا جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، دنیا فاسٹ ہو چکی ہے، وہ ڈانس دیکھ رہا ہے، وہ میوزک دیکھ رہا ہے، وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے،
وہ شعر کیوں سنیں؟ شعر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نا میوزک ہے نہ کوئی، صرف بات ہے. تو ہم نے اس دور میں شاعری کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں یہ سارے آرٹ سروائیو کر رہے تھے. شعر و شاعری سے شہرت کے علاوہ کیا کمایا؟ میں نے پہلے بتایا کہ شہرت تو خیر میرا مدعا ہی نہیں تھا، مجھے چاہیے نہیں تھی. میں نے شاعری سے ایسے ایسے رشتے مجھے ملے، ایسے ایسے لوگ مجھے ملے کہ میں اگر ذکر کرنے پہ آ جاؤں تو میری عمر کم پڑ جائے. انفیکٹ آپ سے بھی ملاقات شاعری کی وجہ سے ہوئی، تو آپ جیسے ہی خوبصورت محبت کرنے والے لوگ، ان کو مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. جب اتنے مشہور ہو گئے تو زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرے 4 سال ہوئے ہوں گے شاعری سنتے ہوئے. 16 سال بھی میری آستین اوپر رہتی تھی، 16 سال پہلے، آج بھی اوپر ہے. اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں تبدیل ہوا. میں نے باہر جاتے ہیں لوگ جب اتنا پیار کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے. کئی دفعہ دماغ بھی کئی دفعہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں، ایک وہ ہمیں بتاتے تھے کہ انسان کے اندر نا ایک آپ کا دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کو بہت زیادہ داد مل رہی ہو نا، تو آپ نہ چاہتے ہو جتنے مرضی آپ ہمبل ہوں، آپ کے اندر ایک غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میری تو ساری لڑائی اسی سے ہی رہی کہ میرے اندر کہیں یہ باتیں نہ آنا شروع ہو جائیں. پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، یہ بھی آپ کی ایک مقبول غزل ہے. یہ کیا سوچ کر لکھی؟ ہمارے اندر، ہم بلوچ ہیں ساؤتھ کے لوگ، تو ہمارے اندر ایک خاص طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے ریزسٹنس کا. کئی دفعہ مجھے یہ دوست کیا کہتے ہیں نا کہ آپ بلوچ ہو کے محبت کی شاعری کر رہے ہو، آپ کی شاعری میں ریزسٹنس کہیں نہیں ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہے، اس کا میں نے خاص ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں کب کیا لکھوں گا، کیا شاعری کروں گا. پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، میں بھیگ جاؤں گا، چھتری نہیں بناؤں گا. اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا، برچی نہیں بناؤں گا. میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناؤں گا. گلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں، نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناؤں گا. تمہیں پتہ تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، میں اب چراغ کی لو ہی نہیں بناؤں گا. میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سربت پر، اور اس میں ریل کی پٹری نہیں بناؤں گا. سربت صاحب 3 دفعہ ریل کے حادثے کا شکار ہوئے. 3 دفعہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو 2 دفعہ بچ گئے، تو پھر تیسری دفعہ انہوں نے خودکشی کر لی. تو پھر میں نے اس حساب سے یہ شیئر کر. لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے کم ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ مجھے تو لگتا ہے ایگزیجریشن ہے. شاید بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں تو میں مل بھی لیتا ہوں. ایک میں ہی تو ہوں جو اویلیبل ہوں ہمیشہ. مجھے کوئی پیار سے بات کرتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے تیار ہوں ہمیشہ. رک گیا ہے یا وہ چل رہا ہے؟ رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے. ہم کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے. اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے، اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا، اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے. میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا، اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے. ٹھیک ہے کام روشنی کا، چل رہی ہے ہوا، چل رہا. واہ. اگر کبھی تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو؟ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں، نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے. تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آپ ہی، ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے. میرے بس میں نہیں، ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں، میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح، ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی، میں کیک کیا کاٹتا. کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر صدا کاٹتا. واہ. تہذیب حافظ سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی. شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ کوئی 3 بندے مجھے دکھا دیں جو خوش ہوں، میں کر لوں گا کٹھے. کبھی دل بھی ٹوٹا؟ بہت بار، روز ٹوٹتا ہے. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ ایک ایموشن ہے، اور
اگر انسان کے اندر میں کہتا 25 ایموشن ہوتے ہیں ٹوٹل، تو دنیا کے سارے ایموشن اس ایموشن کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. کیا محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار؟ نہیں، ایک بار کبھی بھی نہیں ہوتی. ایموشن ہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. یا حسن پرست ہے؟ خود خدا ہے. تو ظاہر شاعر کا مسئلہ ہی استھیٹکس، اس کو تو جمالیاتی سطح پہ اگر وہ نہیں دیکھ پاتا تو وہ شاعر ہی نہیں ہے. خواتین میں سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کرتی ہے؟ ان کا بولنا. اگر وہ بات اچھے سے کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرا ذریعہ معاش تو آپ محسن بھائی ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میری 25 فیکٹریاں دیکھ مطلب جتنے پیسے مجھے چاہیے وہ آ جاتے ہیں. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ مجھے الگ الگ ملکوں کی الگ الگ چیزیں پسند ہیں. مجھے ڈینمارک کے قبرستان پسند ہے، کوپن ہیگن کے قبرستان پسند ہے، آسٹریلیا کے روڈ پسند ہے. انسان 180 کی سپیڈ میں جا رہا ہو نا تو ایک کینگرو آپ کی گاڑی میں لگے بندے کو ویسے فیل آتی ہے کہ یار لائف اچھی گزر رہی ہے. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ کتابیں اور تامل فلم. اور علی بھائی بیٹھے ہیں، میں اور یہ دونوں فلمیں دیکھتے ہیں، تامل فلمیں دیکھتے ہیں. کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ کھلونوں کی فیکٹری دیکھنی ہے کہ کھلونے کدھر بنتے ہیں، یہ بچوں والے. کس طرح کا میوزک سنتے ہیں؟ پنجابی سنتا ہوں اور ادت نارائن. غزلیں مجھے نہیں پسند، وہ جو بہت زیادہ شاعروں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاعر ڈیپ غزلیں سنتا ہے، ایسا کچھ نہیں. فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ڈرامے نہیں دیکھتا، اسکرپٹ کمزور ہیں اردو ڈراموں کے. فیصلے کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی؟ کرتے ہی نہیں فیصلے. ہم نے تو آج تک فیصلہ ہی نہیں لیا. چل رہا ہے. فیصلے لیتے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. جب سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ سگنل پہ کھڑے ہوتے کہ آگے والا ہٹ کیوں نہیں رہا. آپ کی ایک اچھی اور ایک بری عادت؟ میری اچھی عادت تو یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. مطلب میں بھرا ہوا ہوں محبت سے. مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی کسی بندے سے. بری عادت یہ ہے کہ بری عادت ہے ہی نہیں، سوچنا پڑ رہا ہے. ان شخصیات کے لیے کوئی شعر یا جملہ؟ فیض احمد فیض. لیکن فیض صاحب مزامتی شاعری کے قبیلے کا سردار ہیں. وہ بہت عمدہ نظم نگار ہیں، بڑے شاعر. امجد اسلام امجد صاحب جو تھے وہ لوگوں کو شاعری کی طرف لے کے آئے. بشیر بدر میرا فیوریٹ شاعر. وہ کیوں فیوریٹ ہے میں بتاتا ہوں. بشیر بدر صاحب کے یہاں ورسٹیلٹی ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کسے معلوم تھا، میں پارٹیشن کے اوپر کتنا بڑا شعر ہے، کسے معلوم تھا ہم ایک ہی بستر پہ سوئیں گے، حفاظت کے لیے تلوار اپنے درمیاں ہوگی، سمندر بوڑھے ہو جائیں گے اور ایک فاحشہ مچھلی ہمارے جنگلوں اور پانیوں کی حکمراں ہوگی. یا ان کا شعر کہ ہم کبھی اتنے خوبصورت تھے جیسے جنگل میں آگ لگ جائے. اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو. تو بشیر صاحب میرے فیوریٹ شاعروں میں سے. منیر نیازی صاحب کی ایک گریس تھی. منیر نیازی صاحب کو جو لوگ بھی جانتے ہیں، جو ان سے ملے ہیں، کہ ان کی جو موجودگی تھی وہ بہت اہم تھی. ناصر کاظمی صاحب جو ہیں ان کا کام بہت دیر تک رہتا ہے، دیر تک. آخری عمر میں چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا. وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے. وہ ان کی شاعری میں نا ہر شعر کے اندر ایک جب وہ ایک اپنی استعاراتی دنیا قائم کرتے ہیں تو ان کے اندر ہیومن ایلیمنٹ رہتا ہے اور ایموشنز رہتے ہیں اور وہ جو فیلنگز اور وہ جو احساس ہے جس کی بات ہم پہلے کر رہے تھے ان کی شاعری میں موجود رہتی ہے. احمد فراز صاحب بڑے آدمی تھے، میرے موسٹ فیوریٹ ہیں. جان صاحب بھی ایک ایسے شاعروں میں ہیں جو لوگوں کو شاعری کی طرف لے کے آئے اور بہت عمدہ شاعر اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. علی زریون بہت ٹیلنٹڈ شاعر ہیں. اور لیکن مجھے جو ان کا صوفیانہ رنگ تھا، ایک خاص طرح کی جو پوئٹری ڈکشن تھا وہ زیادہ پسند تھا. وسیع شاہ. مجھے نا وسیع شاہ صاحب کے بارے میں نا ایک بات ان کی بہت پسند ہے. وہ یہ کہ جب ان نے سب زمانے دیکھے، اپنی شہرت کا عروج دیکھا، مطلب اس کے بعد بہت سارے شاعری چینج بھی ہو گئی، لوگوں نے کم بھی سننا شروع کیا. انہوں نے کبھی نا کسی تنقید کرنے والے کو جواب نہیں دیا. وہ اپنے کام پہ فوکس رہے اور ان نے وہ کام کیا. وسیع شاہ صاحب سے میری زیادہ ملاقاتیں 3-4 ہیں، لیکن مجھے سچ میں ان کا ہونا بہت اچھا لگتا ہے اور ان کے شعر بھی بہت عمدہ ہے. عباس
طاہر صاحب بہت عمدہ شاعر ہے, میں تو وہ راج کیا دنیا پہ, شعری دنیا پہ انہوں نے راج کیا. نوشی گیلانی, وہ بھی بہت عمدہ خاتون ہے, بہت عمدہ شاعر ہے. فرات بادشاہ, شاہ جی کے پاس بھی بہت ساری عمدہ غزلیں ہیں. ظاہر ہے ان کی میرے خیال سے 30 سے تو زیادہ کتابیں. دونوں کام ہے نا, لوگوں کو آخری عمر میں ان کی کسی بات سے جج مت کریں, ان کا کام دیکھ لیں. ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ میں میسج کر دوں گا ان کو. تہذیب بھائی سر جی بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا, بہت اچھا لگا, بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, لو یو, مجھے بھی بہت اچھا, تھینک یو.